اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن عربی بیٹھک میں خوش آمدید۔ میں ہوں ہمیش گل اور میرے ساتھی جو ہیں وہ ہیں ابرار صاحب، اور ہمارے جو محفل کے ہمارے دوست ہیں شاہد بھائی، وہ بھی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ تو ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم جو کتاب ابن عربی بیٹھک میں پڑھ رہے ہیں وہ ہے معارف و ملفوظات ابن العربی، اور یہ تصنیف ہے شمس الدین اسماعیل ابن سدکین کی۔ تو جو پیج نمبر ہے وہ ہے 109، اور جو آج ہم نے ملفوظ پڑھنا ہے وہ ہے 58 نمبر، راہ طریقت کے علائق۔ تو شروع کرنے سے پہلے یہ ہے کہ اس وجہ سے تھوڑے سے لیٹ ہو گئے کیونکہ بارش تھی، تو بارش کی وجہ سے کچھ دوستوں نے آنا تھا تو وہ بھی لیٹ پہنچے، اور ہم بھی کچھ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے، اس وجہ سے معذرت کے تھوڑا سا 15 منٹ آپ کو انتظار کرنا پڑا۔ تو باقاعدہ اس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راہ طریقت کے علائق۔ اسی طرح میں نے آپ رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا، جس کا مفہوم یہ ہے: بے شک یہ معارف الہیہ جو تم ہم سے سنتے ہو، تمہیں کون روکتا ہے کہ جلد ہی ان کے نتائج ظاہر ہوں؟ وہ یہ کہ جب تم یہ سن کر اپنے گھر بار، مال و اولاد یا دیگر مصروفیات کی طرف لوٹتے ہو تو دل ان دیگر کاموں میں لگ جاتا ہے، جو یہاں حاصل ہوا وہ اس سے محجوب ہو جاتا ہے۔ یہ تمام معارف بس ایک جمع کیا علم بن جاتا ہے جس پر عمل نہ ہوا۔ اگر ان معارف کا سننے والا ان علائق سے خالی ہو، جلوت ترک کرے اور خلوت میں بیٹھے اور خود کو ان معارف سے آراستہ کرے جو عارف نے اسے دیے، تو بہت جلد وہ ان کا پھل پائے گا اور اسے فوراً ہی نتیجہ نظر آئے گا۔ اسی لیے ارباب عزائم ابتدا میں خلوت اختیار کرتے ہیں کہ پہلے حق تعالیٰ سے متحقق ہوں، پھر وہ حق کے ساتھ مخلوق کی جانب آتے ہیں، اور مخلوق انہیں حق سے محجوب نہیں کر پاتی، کیونکہ حق ان کے پاس ہے۔ پس خلق کے ساتھ ان کی حرکات، سکنات اور معاملات، عبادت اور وہ محقق خلوت ہوتی ہے جس میں وہ معارف الہیہ میں فائدہ اٹھاتے ہیں۔ السلام۔ اس کا خلاصہ تو یہ نیچے لکھا ہوا ہے کہ شیخ کے معارف، ہاں وہی نا، یہ خلاصہ پڑھ لیں، جان چھوڑیے، یہ آسان ہے نا، سمجھ آ جائے گا۔ چلیں، شیخ کے آگے اس کا خلاصہ جی نیچے لکھا ہوا یہ پڑھ لیتے ہیں۔ شیخ کے معارف اکثر لوگوں کو تو سمجھ ہی نہیں آتے، کیونکہ وہ لوگ حق سے دور ہیں۔ پھر جن کو تھوڑا بہت سمجھ آتا ہے وہ درست طریقے پر سمجھ نہیں آتا۔ اب جن کو درست طریقے پر سمجھ آ جائے، پھر ان کے سامنے یہ رکاوٹیں آ جاتی ہیں جن کا شیخ نے ذکر کیا، جیسے گھر بار، مال و اولاد یا دیگر مصروفیات۔ اگر کوئی ان رکاوٹوں کو بھی پار کر لے اور محقق خلوت میں شیخ کامل کے حکم سے درست طریقت پر بیٹھ جائے تو وہ یہ تمام نتائج حاصل کر سکتا ہے۔ شیخ کا ذکر شیخ نے جن کا ذکر شیخ نے اپنی کتاب میں کیا ہے۔ اچھا، یہ اس دور میں بھی نا لوگ ان سے سوال، کہ شیخ لوگوں سے سوال کرتے تھے کہ جی آپ کو تو اتنا کچھ ہے، ہمیں کچھ نہیں ملتا۔ آج بھی وہی سوال ہوتا ہے نا، کشف نہیں ہوتا یا ہمیں کوئی نظر نہیں آتی چیز، تو وہ شیخ نے اس کا یہی جواب دیا کہ یعنی ان کے آڑے یہ مال اولاد، مصروفیات اور یہ خواہشیں اور یہ دنیا کی یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ مطلب وہ وہی والا صاحب ہے نا جو کہ حدیث میں بھی ہے کہ صحابہ کرام نے فرمایا کہ جی جب آپ کی محفل میں ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان تو بڑا کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے، لیکن جب واپس جاتے ہیں گھر بار میں تو وہ بات نہیں رہتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہاں پر بھی رہے تو پھر فرشتے تم سے مسافہ کریں۔ مسافہ کرنے سے مراد یہی ہے کہ تمہارے وہ کشفی معاملات کھول جائیں اور تم وہ چیزیں بھی دیکھو۔ تو شیخ نے بھی وہی چیز، سیم وہی چیز بتائی ہے کہ وہی جو 3 کیٹیگریز ہیں نا، عوام ایک لوئسٹ درجہ ہوتا ہے کیونکہ وہ ان کی پرائرٹی میں ہی نہیں ہوتا۔ جب کسی کی پرائرٹی میں آ جاتا ہے تو تھوڑا خواص میں چلا جاتا ہے، لیکن جب خواص کی کیٹیگری میں بھی جاتا ہے تو ہر ایک کے اوپر ساری چیزیں نہیں کھلتی۔ صحیح بات۔ اور اس سے بھی جب جو فلٹر ہو کے لوگ محنت کر کے دنیا میں اپنے بیوی بچے اولاد کاروبار سے تھوڑا سا ٹائم نکال کے جب اس طرف آتے ہیں اور خالصتاً اس کی طرف آتے ہیں تو پھر خاص الخاص میں آ جاتے ہیں۔ جب خاص الخاص میں آتے ہیں تو پھر ان کے اوپر واردات اور اس طرح کی چیزیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو وہ شیخ نے کہا نا کہ ان معارف کا سننے والا ان علائق سے خالی ہو، مطلب یہ جو مصروفیات ہیں گھر بار، جلوت ترک کرے اور خلوت میں بیٹھے۔
اور خود کو ان سے آراستہ کرے، یعنی کہ پھر باقاعدہ طور پہ جس طرح وہ ایک ٹریننگ نہیں ہے کہ آپ ایک کامل شیخ آپ کو کہے جی ہاں بھائی اب اتنے دن کے لیے بیٹھ جاؤ یہ ذکر کرو اور دنیا سے کچھ تھوڑی عرصے کے لیے اپنا ناطہ توڑو. جب وہاں سے توڑے گا تو پھر اس کے لیے ذرا جلدی ہو جائے گا سلسلہ. آئسولیشن ضروری ہے ہاں کچھ عرصے کے لیے. وہی نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی 40 دن کے لیے بھیجا گیا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی غار حرا میں جایا کرتے تھے. صحیح بات. باقی بھی اسی طرح سارے جتنے بھی صوفیاء کرام وہ سارے کچھ ٹائم کے لیے آئسولیٹ ہوتے ہیں. تو جب تک اس اسٹیج پہ نہیں جائے گا تو وہ کہے کہ میں اسی طرح مجھے سب چیزیں مل جائیں تو ایسے نہیں ہو سکتا. اچھا اگر یہ خود سے بھی کریں بغیر شیخ کے تو بھی نہیں ہوتا اور پروبیبلٹی بڑھ جاتی ہے کہ شیطانی مسائل زیادہ ہو جائیں. نہیں وہ تو ہے، لیکن شیخ نے اسی میں ایک اور جگہ پہ بھی لکھا ہے نا کہ اگر کوئی بغیر شیخ کے بھی اگر کچھ یہ کرے گا تو کچھ نہ کچھ اس کو مل جائے گا، تھوڑا بہت مل جائے گا، کشف کے کسی درجہ کوئی نہ کوئی پا لے گا، لیکن ہو سکتا ہے کچھ اور چیزیں وہ گوا بیٹھے. لیکن جتنا اس کے اندر استعداد ہے جتنا وہ آگے جا سکتا تھا اکیلے میں وہ نہیں جا سکتا. وہ تو ظاہری بات ہے، استاد کے بغیر خطرہ رہتا ہے نا، خطرہ رہتا ہے پھسلنے کا کسی ٹائم بھی. استاد کی تو یہی مثال ہوتی ہے نا کہ اگر آپ نے 2 سال میں کہیں پہنچنا ہے تو ہو سکتا ہے استاد آپ کو 1 ہفتے میں وہ راستہ بتائے کہ آپ ادھر سے جائیں تو فوراً سے پہنچ جائیں، ورنہ تو آپ نے پورا ایک چکر کاٹنا ہے، اپنی ساری محنت کرنی ہے، پھر اس کے نتائج نکلیں گے، پھر اس سے سیکھیں گے. مطلب یہ بڑا لمبا ایک پروسیس ہے. وہ نا انگریزی میں جس کو کہتے ہیں ری انوینٹنگ دی ویل. ہاں یہ وہی چکر کہ ایک بندے نے انوینٹ کر لیا ہے ویل کو تو باقی اس کی انوینشن کو استعمال کریں اور وہاں سے آگے چلیں چلیں بجائے اس کے کہ ہر بندہ کہ نہیں جی میں تو شروع سے کرنا ہے.